بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار لکڑہاڑا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہاڑے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کرے گا۔ چنانچہ اس ظالم اور شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہاڑے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورغلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہاڑے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا اس لکڑہاڑے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا، تو کتنی عجیب عورت ہے، اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے۔ وہ تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، اگر تو لکڑہاڑے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ و پیراستہ کر دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں اور خدام ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولیات مل جائیں گی۔ پس تو اس غریب لکڑہاڑے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی۔ اس کی نظر میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں۔ چنانچہ اس نے لکڑہاڑے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید رویہ سخت اختیار کر لیا۔ بلا آخر لکڑہاڑے نے مجبوراً اس حسن و جمال بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ بادشاہ اس عورت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے فوراً اس عورت سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی دلہن کے پاس گیا، اس نے پردہ ہٹایا۔ یکدم بادشاہ اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی، نہ ہی بادشاہ اس لالچی اور بے وفا عورت کے حسن و جمال کو دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی گونگے اور بہرے ہو گئے۔ اب وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے کی ہے لکڑہاڑے کے ساتھ میں اس سے بے خبر ہوں؟ معزز دوستو، جو حرکت انہوں نے لکڑہاڑے کے ساتھ کی تھی اس کی سزا ان دونوں کو ملی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، دنیا کی محبت سے ہمیں بچائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔